فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر وسراج منیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صلوات۔ محترم و معزز سامعین اکرام، عزاداران سرکار سید الشہداء، مسلسل آپ مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں اور اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد امام سے پوچھتا ہے کہ مولا، مجھے یہ موقع مل گیا کہ جب میں حج کے لیے گیا تھا تو اتفاق سے موقع مجھے یہ مل گیا کہ میں جوف کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، پر مولا مسئلہ یہ ہوا کہ میرے ساتھ نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی دعا مجھے یاد تھی۔ اب جب میں نے اپنے آپ کو جوف خانہ کعبہ کے اندر پایا تو اب میں سوچتا رہا کہ آخر خانہ کعبہ دنیا کی سب سے عظیم مسجد، دنیا کی سب سے عظیم جگہ، اب میں بطور عبادت اس خانہ کعبہ میں کروں تو یا کروں؟ مجھے تو کوئی دعا بھی نہیں یاد ہے، کوئی کتاب بھی ساتھ نہیں لایا، تو مولا میں نے یہ کیا کہ جب اتنی دیر میں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا میں نے آپ پر اور آپ کے جد پر صلوات پڑھی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو مولا مجھے اتفاق یہ ہوا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر گیا، مجھے پاس نہ کوئی کتاب نہ کوئی دعا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ پر میں نے یہ کیا کہ میں جب تک خانہ کعبہ کے اندر تھا میں نے صلوات پڑھی۔ اب مولا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا میں نے جو خانہ کعبہ کے اندر رہ کر صلوات پڑھی ہے، میں نے جو عمل انجام دیا ہے، تو کیا میرے اعمال میں، میرے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ کیا مجھے کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر۔ فرزند رسول امام صادق فرماتے ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ میں جتنے لوگ اعمال انجام دے رہے تھے، سب سے زیادہ جس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی گئی وہ تیری ذات تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پھر بعد میں بہتر ہے کہ ابھی آپ سے گزارش کر دوں کہ آپ حضرات جو ہے وہ آگے تشریف لائیں تاکہ مل جل کر اچھی طریقے سے جو مجلس کر لی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی۔ عام طور سے خطبہ یہاں پر جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجلسیں ہیں
یہ نماز عشق علی ہیں، اور نماز کا دستور یہ ہے کہ نماز میں جو جتنا زیادہ آگے ہوتا ہے اس کو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر مجلسوں میں بھی ہم اگر صف اول میں آ کر بیٹھیں گے تو ثواب بھی ہمیں نام اعمال میں اتنا زیادہ ہی لکھا جائے گا۔ ابھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی آگے آ کر ثواب زیادہ لے جائے اور ایک ہی محفل میں بیٹھ کر کوئی کم ثواب لے کر جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ صلوات و سلام کی برکت ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ بہرحال میں مقدمتوں دو چار باتیں تاکہ آپ تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں سننے کے لیے۔ آپ دیکھیں، خداوند عالم بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ خداوند عالم جہاں موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے وہیں فرعون کو بھی عطا کرتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے سایہ رحمت میں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے، وہ سب کو برابر دیتا ہے۔ وہ کفار کو بھی عطا کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی عطا کرتا ہے، وہ جو اس کی مانتے ہیں اسے بھی عطا کرتا ہے، وہ جو اس کی نہیں مانتے اسے بھی عطا کرتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ وہ جو اس کی مانتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند عالم اسے بھی عطا کرتا ہے، وہ جو اس کی نہیں مانتے اس کی بھی اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، میں نے تو علل الشرائع میں ایک عجیب روایت دیکھی رحمت پروردگار عالم کے حوالے سے۔ ان سب روایتوں کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کی رحمت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ علل الشرائع میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب جناب موسیٰ دریائے نیل کو پار کر رہے تھے، کراس کر رہے تھے، تو جب وہ ساحل دریائے نیل پر پہنچے تو اب عالم یہ ہے کہ فرعون، سنیے گا عزیزان گرامی، رحمت پروردگار عالم کیا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ جناب موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساحل دریائے نیل سے کراس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ادھر فرعون جو بیچ میں دریائے نیل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو رہا ہے۔ اب جو فرعون نے دیکھا کہ اب کوئی راہ حل نہیں ہے، اب تو مجھے غرق ہونا ہی ہے، تو ایک مرتبہ فرعون نے پلٹ کر جناب موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ سنیے گا عزیزان، علل الشرائع میں چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ حل نہیں ہے، اب کوئی راہ نجات نہیں ہے، تو ایک مرتبہ فرعون نے مدد کے لیے کس کو پکارا؟ جناب موسیٰ کو۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی جناب موسیٰ کے کانوں میں فرعون کی آواز استغاثہ آئی، روایت کا جملہ ہے کہ پلٹ کر جناب موسیٰ نے دیکھا، اب جب دیکھا کہ مجھے کون پکار رہا ہے تو دیکھا کہ مجھے پکارنے والا فرعون ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب موسیٰ نے منہ موڑ لیا، اور منہ موڑ کر دریائے نیل خود بھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کراس کر گئے۔ اب جب جناب موسیٰ کراس کر گئے دریائے نیل میں، فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو گیا، تو سنیے گا رحمت پروردگار کیا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ پر وحی کی۔ وحی پروردگار عالم جناب موسیٰ پر نازل ہوئی۔ کیا کہا؟ یا موسیٰ انکا لم تستغثہ لانکا لم تخلقہ۔ اللہ اکبر! اے موسیٰ، تم نے فرعون کی مدد نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے خالق نہ تھے، تم نے فرعون کو پیدا نہ کیا تھا۔ اب سنیے پروردگار عالم کی سائے رحمت کیا ہے۔ پروردگار جناب موسیٰ پر وحی کرتا ہے، اے موسیٰ وَلَوِ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَثْتُهُ، اے موسیٰ اس مرحلے میں بھی پہنچ کر اگر فرعون مجھے مدد کے لیے پکار لیتا تو میں ضرور اس کی مدد کرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یا موسیٰ انکا لم تستغثہ لانکا لم تخلقہ ولو استغاث بی لاغثتہ۔ موسیٰ گرچہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، گرچہ وہ میرا نافرمان بندہ تھا، لیکن اب بھی اگر فرعون مجھے مدد کے لیے بلاتا لاغثتہ تو میں یقیناً اس کی مدد کرتا۔ تو عزیزان گرامی، رحمت پروردگار عالم سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے، میں تمہیدی مراحل کو طے کر چکا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کے حوالے سے اگر انسان گفتگو کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید میں جو آیات وارد ہوئی ہیں انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جو عام آیت ہیں، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ آیتیں کہ جو بقیہ ائمہ معصومین کی اہمیت اور ان کی فضیلت و عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، وہ امام حسین کو بھی شامل ہیں۔ جیسے آیت تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، آیہ فمن حاجک فیہ یعنی آیہ مباہلہ ہے، آیہ ولایت ہے، آیہ اولی الامر ہے۔ یہ ساری وہ آیات ہیں کہ جو
جناب جو امام حسین کی بھی عظمت و فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ بقیہ ائمہ معصومین کی بھی عظمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. لیکن وہیں اگر قرآن مجید میں امام حسین کی ذات کے مطابق آپ کو گفتگو کرنا ہے، اس کے حوالے سے کلام کرنا ہے، تو جہاں عام آیتیں امام کی عظمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، وہیں کچھ خاص آیتیں ہیں کہ جو امام حسین کی عظمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. اب ان خاص آیتوں میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے وَوَصَّيْنَاهُ الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ، یہ آیہ کریمہ اس سے مراد علماء بیان فرماتے ہیں اب تفسیر میں کہ یہاں پر امام حسین کی ذات والا صفات ہے. اس طریقے سے انہی آیات میں کہ جو خاص طور سے امام حسین کی عظمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، وہ آیت کہ جسے سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جو خاص طور سے امام حسین کی عظمت و فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور اس بات کی تائید میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرؤوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فانھا سورۃ الحسین. تم اپنے روزانہ کی نافلہ نمازوں میں، واجب نمازوں میں تمہیں چاہیے کہ تم سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فجر فقط سورہ فجر نہیں ہے بلکہ یہ سورہ حسین کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. چنانچہ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، کہا مولا اس آیہ کریمہ سے امام حسین کی ذات کو کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس آیہ کریمہ کے اگر الفاظ پر غور کرو تو تمہیں یہ معلوم چل جائے گا کہ اس آیہ کریمہ سے مراد امام حسین کی ذات ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کیا اس آیہ کریمہ میں وہ جو نفس مطمئنہ کی لفظ ہے آپ اس پر غور کیجئے، راضیتن کی جو لفظ ہے اس پر غور کریں، مرضیہ کا جو لفظ ہے آپ اس پر غور کریں. یہ سارے وہ صفات ہیں کہ جو ذات امام حسین میں بدرجہ اتم موجود تھے. اس وجہ سے اس آیہ کریمہ سے مراد امام حسین کی ذات ہے اور نفس مطمئنہ کے عظیم ترین مصداق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. عزیزان گرامی دیکھیں، اگر نفس کے حوالے سے آپ قرآن مجید پہ بحث کرنا چاہیں اور قرآن مجید کی آیات کو تلاش کرنا چاہیں تو قرآن مجید نے نفس انسانی کو، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اہمیت دی ہے، وہیں اس سے کہیں زیادہ خداوند عالم نے انسان کی روح کو اہمیت دی ہے، انسان کے نفس کو اہمیت دی ہے. چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نفس کے حوالے سے جو سب سے عظیم آیت قرآن مجید میں علماء بیان فرماتے ہیں وارد ہوئی ہے، وہ سورہ شمس کی آیات ہیں. سنیے گا عزیزان گرامی، وہ سورہ شمس کی آیات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے سب سے زیادہ نفس کی اہمیت، نفس کی عظمت کو بیان کیا ہے. کیا آپ دیکھیے کیا فرماتا ہے پروردگار، والشمس وضحاها. ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد. نفس کی عظمت میں یہ سب سے عظیم آیات ہیں. ارشاد ہوا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یعنی آپ دیکھیے یہ ساری کی ساری قسمیں ہیں. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اگر آپ ان آیات پر غور کیجئے تو اس سے قبل تمام آیتوں میں پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کر خداوند عالم ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ اپنے بات کو منوانا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ اہل بلاغت یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی آیات قرآنی میں قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم جب چاہتا ہے کہ کسی شے کی عظمت کو بیان کرے تو اس کے لیے قسم کھاتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، جب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ کسی شے کی عظمت کو بیان کرے، سنیے گا عزیزوں، تو خداوند عالم قسم کھاتا ہے. آپ دیکھیے اس آیہ کریمہ میں مسلسل پروردگار عالم نے 7 قسمیں کھائی ہیں. سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، آپ دیکھیں کہ آسمان کی قسم، زمین کی قسم. ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس کی بھی قسم پروردگار عالم نے کھائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی قسمیں، 7 قسمیں کھانے کے بعد، اور اگر ان 7 قسموں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین و آسمان و ما فیہا کی سب کی قسمیں کھا لی ہیں. یعنی عظمت نفس یہ، سنیے گا، عظمت نفس یہ ہے کہ ان 7 قسموں کو کھانے کے بعد پروردگار عالم کیا کہتا ہے، قد افلح من زکاہا. یہ ساری قسم، چونکہ یہ قسم آپ بہتر جانتے ہیں، قسم کے بعد خداوند عالم کو چاہیے تھا کہ جواب قسم کو ذکر کرے. اللہ نے جواب قسم کو ذکر کیا، لیکن 7 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کے طور پر کیا کہا،
قد افلح من زکاہا، وہ نفس پاک و پاکیزہ ہو گیا، کامیاب ہو گیا کہ جس نفس نے پاکیزگی اختیار کر لی، طہارت اختیار کر لی۔ تو عزیزان گرامی میں جملہ عرض کروں، آپ دیکھیے عام نفس کا کہ جو نفس لوامہ ہے، اس نفس کی عظمت یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک پلڑے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو رکھ دیا اور دوسرے پلڑے میں اس نفس لوامہ کو رکھا اور اس کی عظمت کو بیان کیا۔ تو میں یہاں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب نفس لوامہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے مقابلے میں زمین و آسمان آ سکتے ہیں، تو جو نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا اس کی کیا عظمت و فضیلت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب غور فرمائیے، ایک عام نفس کی قدر و قیمت یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اس کے لیے 7 قسمیں پروردگار عالم نے کھائیں، اور اس کے بعد کہا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی جب ان عام نفس کا یہ حالت ہے، یہ عظمت و فضیلت ہے، تو آپ سوچئے کہ جو نفس مطمئنہ کا مالک ہوگا اس کی کیا عظمت و فضیلت ہوگی۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ خداوند عالم نے مختلف جہتوں سے عظمت امام حسین ہمارے لیے واضح کی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنا رکھ لی، یا تجدید بنا کہہ لیجئے، تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم اب تو خانہ کعبہ کی بنا رکھ چکے، اب ایسا کرو کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کے حج کے لیے بلاؤ۔ تو پلٹ کر جناب ابراہیم نے کہا پروردگار اس خالی صحرا میں کہ جہاں دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا، میں کسے حج کے لیے بلا سکتا ہوں؟ یہاں میرے اور میرے بیٹے اسماعیل کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، اگر میں آواز دوں بھی، سنیے گا، اگر میں آواز دوں بھی تو میری آواز پر لبیک کون کہے گا؟ اگر میں بلا بھی لوں تو میری آواز پہ لبیک کون کہے گا؟ پروردگار عالم نے دوبارہ وحی کی، اے ابراہیم علیک الاذان و علی البلاغ، ابراہیم لوگوں کو بلانا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز تو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اب جب پروردگار عالم کی طرف سے وحی آ گئی، جناب ابراہیم مطمئن ہو گئے، تو اس کے بعد جناب ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ روایت کا جملہ ہے ایک مرتبہ بآواز بلند جناب ابراہیم نے کہا ہلموا الی الحج، ہلموا الی الحج۔ روایت کا جملہ ہے کہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ جملہ کہا، پروردگار عالم نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کیا، اور اس وعدے کو وفا کرنے کی صورتحال یہ ہوئی کہ فَأَجَابُوهُ مِنْ أَصْلَابِ الرَّجَالِ وَأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ، کہ جناب ابراہیم کی صدا پر لبیک جو کہا، وہ یہ جو جناب ابراہیم کی آواز تھی، پروردگار عالم نے اس میں یہ صلاحیت رکھی کہ اسے زمان و مکان سے قید نہیں رکھا، زمان و مکان سے محدود نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی آواز میں یہ کیفیت دے دی، یہ اہمیت دے دی، جناب ابراہیم کو یہ صلاحیت عطا کر دی کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تھے ان سب تک جناب ابراہیم کی صدائے آواز پہنچی، صدائے حج پہنچی۔ لہذا اسی حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس صدا کو سن کر لبیک کہا ان کو حج کی زیارت نصیب ہوتی ہے، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بلکہ روایت یہاں تک ہے کہ جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ خانہ کعبہ کی حج کے لیے جاتے ہیں۔ عزیزوں میں یہاں روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جناب ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، پروردگار عالم نے زمان و مکان سے ان کی آواز کو خالی کر دیا، اب عالم یہ ہوا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے کانوں میں جناب ابراہیم کی آواز گئی۔ تو عزیزان گرامی میں یہاں روک کر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم کی آواز وفضل پروردگار عالم قیامت تک آنے والے لوگوں کے کانوں میں جا سکتی ہے، تو پھر مفتی کیوں اعتراض کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب جنگ تبوک میں مولائے کائنات کو مدینے سے ناد علی کہہ کر پکاریں گے تو ان کی آواز کیسے مدینے پہنچ جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی خداوند عالم اگر چاہے تو اپنے فضل سے اپنے نبی کی آواز کو زمان و مکان کے حدود سے خالی کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔
تو عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے آواز دی، اور میں نے اس واقعے کو اس لیے ذکر کیا کہ مجھے ربط دینا ہے اس واقعے کو جناب امام حسین سے۔ اب سنیے، تو جناب ابراہیم نے صدا بلند کی۔ اسی طریقے کی علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک اور آواز میدان کربلا میں جو آواز استغاثہ جسے کہی جاتی ہے، یعنی آواز حلمین، امام حسین نے بھی بلند کی۔ سنیے عزیزان گرامی، آپ متوجہ ہیں، آپ غور کیجئے گا، ادھر جناب ابراہیم نے صدا بلند کی، اسی طریقے سے میدان کربلا میں صدائے استغاثہ حلمین ناصرین کی شکل میں امام حسین نے بھی بلند کی۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم کی آواز قیامت تک آنے والے لوگوں کے کانوں تک پہنچی، اسی طریقے سے امام حسین کی حلمین کی آواز بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے کانوں میں پہنچی۔ جس طریقے سے وہاں لبیک کہنے والوں کو ہر سال حج پر جانا نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے حلمین کی صدا سن کر لبیک کہنے والوں کو ہر سال کربلا جانا نصیب ہوتا ہے۔ سنیے گا، میں نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہنے والوں کو حج پر جانا نصیب ہوا، اسی طریقے سے امام حسین کی آواز پر لبیک کہنے والوں کو کربلا جانا نصیب ہوا۔ مگر عزیزوں، میں جملہ عرض کرتا ہوں، بڑا فرق ہے آواز ابراہیمی میں اور آواز امام حسین میں۔ کیسا فرق؟ فرق یہ ہے کہ جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو وہ جتنی مرتبہ حج پہ جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی مرتبہ حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مگر اللہ اکبر، امام حسین کی آواز پر لبیک کہہ کر جب کربلا کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، ہر قدم پر زیارت کے ثواب کے ساتھ ساتھ حج و عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ وہاں جب حج پر گئے تو جتنی مرتبہ حج کیا اتنی ہی مرتبہ حج کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ مگر جب کربلا زیارت کے لیے آئے تو ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب۔ اور میں اپنی بات کی تائید روایت سے پیش کروں، محقق تستری نے اپنی کتاب میں خصائص حسینیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا آپ کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج کی کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے تو اسے ہر قدم کے عوض میں پروردگار عالم 7 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ امام نے پلٹ کر کہا، ہاں بات تو صحیح ہے ان کی، مگر 7 حج کا ثواب نہیں، 70 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ تعجب کیا اور مقام تعجب میں کہتا ہے، مولا ایک زیارت اور 70 حج کا ثواب؟ امام نے فرمایا 70 نہیں بلکہ 700 حج کا ثواب خداوند عالم رکھ کرتا ہے۔ اس نے تعجب میں اور اضافہ کیا، ادھر وہ اضافہ تعجب میں اضافہ کرتا گیا، امام عدد میں بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ روایت کا جملہ ہے جب اس کی تعجب انتہا تک پہنچ گئی تو امام نے فرمایا، تعجب نہ کر، اگر کوئی میرے جد کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اسے 70,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اس نے پلٹ کر پوچھ لیا، مولا ایک زیارت اور اس کے لیے ثواب میں اتنا فرق، کبھی 7 حج کا ثواب، کبھی 700 حج کا ثواب، کبھی 70,000 حج کا ثواب؟ امام نے فرمایا، دراصل یہ زیارت کا فرق نہیں ہے، اصل میں یہ معرفت کا فرق ہے۔ جس کو جتنی معرفت ہوگی اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہر قدم پر حج و عمرے کا ثواب نقش فرماتا ہے، ثواب لکھتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو عزیزوں، یہ ذات امام حسین ہے۔ امام حسین سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ میں باکمال ہو جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھیے روایت کا جملہ ہے، ابی بن کعب مشہور قاری ہیں، ان کی ایک قرأت بھی مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں پیغمبر اسلام کے ساتھ تشریف فرما تھا۔ سنیے گا کیوں ساری عظمتیں اللہ نے امام حسین کو عطا کی ہیں۔ ایک مرتبہ میں مسجد میں پیغمبر اسلام کے ساتھ تشریف فرما تھا کہ میں نے دیکھا کہ اسی اثنا میں
امام حسین داخل بزم ہوئے. سنیے گا عزیزان گرامی، امام حسین داخل بزم ہوئے. امام حسین کو آتا دیکھ پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا. جملہ کیا کہا؟ کہا مرحباً بکا یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت مرحبا. اب جب ابی بن کعب نے یہ جملہ سنا کہ پیغمبر اسلام امام حسین کو آسمان نہیں آسمانوں کی زینت کہہ رہے ہیں، زمین نہیں زمینوں کی زینت کہہ رہے ہیں، تو ابی بن کعب مفسر قرآن ہیں، پلٹ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف یکون احد غیرک زین السماوات والارضین، اے اللہ کے رسول آپ کے علاوہ کوئی آسمان و زمین کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نبی نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، بلکہ بس ایک جملہ کہا کہ جسے میں تو طنز سمجھتا ہوں. نبی نے فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین کو آسمان والے زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. حسین کی معرفت آسمان والے زمین والوں سے زیادہ جان رکھتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جب کبھی حسین روزہ رکھ لیتے ہیں تو آسمان والے خانے جنت لے آتے ہیں. جب حسین کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے آسمان والے درزی بن کے چلے آتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد. عزیزان گرامی یہ عظمت امام حسین ہے، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ ہم نے متعدد جگہ پر تاریخ میں دیکھا ہے کہ ائمہ معصومین کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ فضائل امام حسین بیان کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ امام حسین کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ سکیں. چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ دوسری خلافت کے دور میں ابو سلمہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دوسری خلافت کے زمانے میں دوسرے خلیفہ کے ساتھ حج کے لیے گیا، تو جب مقام ابتہ پر سنیے گا گرامی عظمت امام حسین کیا ہے اور کس طریقے سے ائمہ معصومین نے ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. تو ابو سلمہ کہتے ہیں کہ جب ہم زیارت کے لیے خانہ کعبہ کی حج کے لیے جا رہے تھے تو مقام ابتہ پر جب ہم پہنچے تو وہاں پر ایک اعرابی آیا، اور اس اعرابی نے آنے کے بعد ہم سے یعنی خلیفہ وقت سے یہ سوال کر لیا کہ حضور میں احرام باندھ کر حج کے لیے آ رہا تھا، راستے میں مجھے شتر مرغ کا انڈا دکھا، میں بڑا بھوکا تھا تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اس انڈوں کو توڑا اور بھون کر جو وہ کھا لیا. حضور یہ بتائیے کہ اب میرا کفارہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور میں نے یہ جو عمل انجام دیا ہے حالت حج میں حالت احرام میں، تو یہ بتائیے کہ میرا کفارہ کیا ہے؟ پلٹ کر جواب دینے والے نے جواب دیا ما یحضرنی فی ذالک شیء. خلیفہ وقت ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلیفہ ہیں. عزیزان گرامی پلٹ کر کیا جواب دیتے ہیں؟ ما یحضرنی فی ذالک شیء، کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا فی الحال تو میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے. میں کہوں گا یہ توریہ ہے، فی الحال کیا آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ کے ذہن میں آنے والی بات نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کہنے لگے ما یحضرنی فی ذالک شیء، اس بارے میں اس کا کفارہ کیا ہوگا مجھے تو نہیں معلوم. اب وہ اعرابی دیہاتی انسان تھا، اکڑ گیا، کہا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کو نہیں معلوم، اب میں کروں تو کیا کروں؟ پریشان ہے، بالکل چاہتا ہے کہ جواب مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے. اسی اسنا میں انہوں نے کہا کہ اچھا رک جاؤ تھوڑی دیر، ہو سکتا ہے کہ بنی ہاشم کے خاندان کا کوئی آ جائے اور وہ آ کر جواب دے دے. سنیے گا، ہو سکتا ہے خاندان بنی ہاشم سے کوئی آ جائے اور آ کر جواب دے دے. عزیزان گرامی میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی نیا ہمیشہ پار بھی جو لگی ہے وہ بنی ہاشم کے بھروسے ہی لگی. چنانچہ ذرا سا انتظار کیا،
تھوڑی دیر کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ مولا امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کے جس وقت عمر وہ ہے بہت کم سن ہے، امام بالکل کم سن ہے، امام امیر المومنین مولا امام حسین کو لیے ہوئے اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ اب جب مقام پر حاضر ہوئے فوراً دوڑے دوڑے مولائے کائنات سے پوچھ لیا، حضور یہ بتائیے اس عرابی کا سوال ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ عرابی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد پوچھتا اپنے مسئلے کو عرض کیا۔ اب سنیے گا جان گرامی، ادھر جیسے ہی سوال کیا مولائے کائنات نے جواب نہیں دیا، سنیے گا، مولائے کائنات نے جواب نہیں دیا بلکہ پلٹ کر کیا کہا؟ اسأل ھذا الغلام، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد امام نے کیا کہا کہ اس سوال کا جواب میرے اس بچے سے پوچھ لو۔ گرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت کے باب میں بچپنے میں اور جوانی میں بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے عقیدے کے تحت امام نے سامنے والے کی اوقات بتانی چاہیے ہے کہ یہ میرے مقابلے میں آتے ہیں۔ امام گرچہ ہمارے عقیدے کے مطابق بچپنے میں جوانی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر امام نے اسأل ھذا الغلام کہہ کر سامنے والے کی اوقات بتانی چاہیے ہے کہ جو اس کمسن بچے کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ منبر سلونی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب سنیے گا، اب جب امام نے سنا کہ اسأل ھذا الغلام تو امام حسین نے فوراً جواب دیا، اور جواب میں کیا فرمایا؟ کہا کہ جتنے انڈے تو نے کھائے ہیں اتنے ہی اونٹ اور اونٹنیوں کو جفت کرا، اور جفت کرانے کے بعد جو بچے ہوں اسے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ کر دے۔ اب عزیزوں ان کو تو بات تو بہت کھلی تھی، سنیے گا، بات تو بہت کھلی تھی کہ میں جواب نہ دے سکا اور امام کا یہ چھوٹا سا بچہ، یہ کمسن بچہ جواب دے گیا، تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ اے حسین، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اونٹ اور اونٹنی کو جفت کرانے کے بعد جو بچے ہوں گے انہیں خانہ کعبہ کو ہدیہ کیا جائے گا، حسین ہو تو یہ بھی سکتا ہے، یہ بھی سنیے گا، پلٹ کر سوال کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونٹنیوں کو جفت کرانے کے بعد وہ بچہ ضائع ہو جائے، بچہ ساقط ہو جائے، تو پھر کیسے وہ یہ کفارہ ادا کرے گا؟ پلٹ کر امام حسین نے ایک اور جواب دیا، کہا جس طریقے سے یہ امکان پایا جاتا ہے کہ بچہ ساقط ہو جائے، اسی طریقے سے یہ بھی امکان پایا جاتا تھا کہ وہ شتر مرغ کا جو انڈا تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا اور بچہ نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اب جو مولائے کائنات نے امام حسین کے اس جواب کو سنا تو آگے بڑھ کر امام کو گلے سے لگا لیا، اور گلے لگانے کے بعد ایک آیت پڑھی، ذریتم بعضھا من بعض، کہ پروردگار بعض ذریت کو بعض ذریت سے ملحق کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی میں یہاں پر یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ اس گھرانے کے کسی ایک کمسن بچے کا مقابلہ کر سکیں، وہ مولائے کائنات کی برابری کیا کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور دیکھیں میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ ائمہ معصومین نے جا بجا امام حسین کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ 34 منٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اور تھوڑی دیر اس کے بعد ربط مصائب۔ عزیزوں دنیا امام حسین کی عظمت کو، فضیلت کو نہیں سمجھ سکتی۔ روایت میں ملتا ہے کہ محمد ابن مسلم وہ ان راویوں میں سے ہیں کہ جن کے لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان راویوں میں سے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میرے نانا کا دین ختم ہو گیا ہوتا۔ میرے نانا کی احادیث جو ہم پر پہنچی ہے ان تمام لوگوں میں سے ایک محمد ابن مسلم کی بھی ذات ہے۔ تو محمد ابن مسلم راوی ہیں کہ چھٹے امام، اور اس روایت کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو کتابوں میں 5ویں امام کی جہت سے بھی ہے اور چھٹے امام کے حوالے سے بھی ہے۔ روایت کیا ہے کہ 5ویں اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ، سنیے گا عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوز الحسین من قتلہ 4 خصال، کہ خداوند عالم نے امام حسین کو ان کی شہادت کے عوض 4 خصلتیں، 4 صفتیں عطا کی ہیں، اور یہ ساری صفتیں وہ ہیں کہ جن کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے امام حسین کو دنیا میں ہی عطا کر دی۔
اب آخرت میں ان کا کیا اجر ہے یہ تو خدا جانے، لیکن عزیزوں یہ 4 اجر وہ ہیں، یہ 4 ثواب وہ ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے ان 4 خصلتوں کو دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں کہ کیا جعل الامامۃ فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ والاستجابۃ عند قبرہ۔ آپ دیکھیں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو شہادت کے عوض میں یہ صفتیں عطا کی کہ ذریت، امامت ان کی ذریت میں رکھی، شفا ان کی تربت میں رکھی، اس طریقے سے استجابت دعا ان کے قبر کے پاس رکھی ہے۔ ولا يعد زائری ہے جائین و ماشین من عمرے، اور اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ امام حسین کی زیارت کرنے والے جو آتے ہیں اور اس میں جو عمر صرف کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ولایت تکوینی ہے۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں اور آنے میں جو وقت صرف ہوتا ہے، زمانہ صرف ہوتا ہے، 20 دن 30 دن، پروردگار کہتا لا يعد من عمرے، یہ ساری عمر، یہ سارے زمانے اللہ تعالیٰ عمر میں شمار نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا کہ پروردگار عالم نے یہ چیزیں عطا کی۔ اب جب چھٹے امام کے اس جملے کو محمد ابن مسلم جیسا راوی جب اس نے سنا تو ایک مرتبہ پلٹ کر کہتا ہے کہ حضور یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو بہت عظیم فضیلت ہے۔ اب سنیے گا عزیزان گرامی، محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ حضور کہ جب امام حسین کے طفیل میں ملنے والی اہمیت، ملنے والی عظمت کا اندازہ یہ ہے تو کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ حضور جب امام حسین کے طفیل میں، ان کے صدقے میں ملنے والی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ اس کو انسان شمار نہیں کر سکتا، تو خود ذات امام حسین کی کیا عظمت و فضیلت ہوگی؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ محمد ابن مسلم جیسا شخص سوال کر رہا ہے۔ پلٹ کر امام نے جواب دیا کہ دیکھو یہ ساری عظمتیں تو اللہ نے عطا کی ہیں، مگر ذات امام حسین کی عظمت یہ ہے کہ ان اللہ الحقہ بالنبی الاعظم، کہ خدا بند عالم نے امام حسین کو پیغمبر اسلام سے ملحق کر دیا ہے۔ فہوا معہو فی درجتے، تو اب امام حسین کا مقام یہ ہے کہ جو قیامت میں نبی کا مقام ہوگا وہی امام حسین کا مقام ہوگا۔ اب قیامت میں نبی کا کیا مقام ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر دنیا میں معراج نے ہم پر بتایا کہ نبی کی کیا عظمت ہے۔ عزیزوں، فرشتوں میں جو سب سے افضل ہے جبرائیل، جب پیغمبر اسلام کو لے کر معراج کی شب میں گیا ہے تو ایک مقام وہ آیا کہ جہاں پر جا کر جبرائیل نے جملہ کہا کہ لو دنوت انملتن لاحترقت، اے اللہ کے رسول اگر میں ایک انگلی بھی آگے بڑھ گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، مگر کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ پیغمبر اسلام رکے، نہیں بلکہ جوتیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام آگے بڑھ گئے۔ یہیں پر شاعر کہتا ہے کہ جبرائیل سے تھے، اب سنیے، اب جب یہ پیغمبر اسلام کراس کر گئے، جبرائیل امین رک گئے، تو فخریہ انداز میں شاعر نے کہا کہ اس مقام کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے عجب نہیں جبرائیل سے کہا ہوگا جبرائیل تم میرے مقام و منزلت کو جانتے ہو؟ جبرائیل سے تھے پوچھتے شب معراج یہ شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگا روح الامی اے مہجبی تیری قسم، آفاقہا گردیدے ہم، مہرے بتاں ورزیدے ہم، بسیار خوباں دیدے ہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اے اللہ کے رسول بسیار خوباں دیدے ہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے اس دنیا میں بہت سے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، مگر جو عظمت و فضیلت آپ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کو یہ مرتبہ دیا پروردگار عالم نے کہ الحقہ بالنبی فہو معہ فی درجتے، اللہ نے امام حسین کو پیغمبر اسلام کے ساتھ شمار کیا۔ اب جو درجہ، جو عظمت امام رسول اسلام کی ہے وہی عظمت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ ذات کہ جس کی معرفی، کہ جس کی عظمت و فضیلت کو ہمیشہ ائمہ معصومین بیان کیا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ لوگ امام حسین کی عظمت و فضیلت کو پہچان سکیں۔ مگر وہی ذات کہ جہاں جس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا، وہیں اس عظیم بلندی کے، اس عظیم کے
مصائب بھی اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اگر چاہے تو ان کی مصیبتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ عزیزوں، آج 3 محرم ہو گئی اور ہم اور آپ مسلسل مجلسوں میں مصروف ہیں اور شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ کبھی جناب حر کا پرسہ، کبھی جناب حبیب ابن مظاہر کا پرسہ، کبھی مسلم ابن اوسجہ کا پرسہ۔ یہ اصحاب کا سلسلہ ہے کہ جو مسلسل ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیزوں، اسی طریقے سے آج مجھے ایک شہید کا ذکر کرنا ہے، وہ شہید کہ جس کی شہادت کو دیباچہ کربلا کہا گیا ہے، یعنی شہادت جناب مسلم ابن عقیل۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ مسلم کی شہادت مقدمہ ہے کربلا کا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، اگر اس کے مقدمے کو پڑھ لے تو انسان کو اجمالاً تصور ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں کیا کیا گزرنے والی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شہادت مسلم کو پڑھ لے۔ لیکن عزیزوں، اس سے پہلے میں مقدمتاً ایک بات عرض کروں۔ امام کا غم ہے، امام پر آنسو بہانا ہے، ہمیں کیسے رونا چاہیے؟ عزیزوں، روایت میں ملتا ہے کہ چھٹے امام ہیں، ایک مرتبہ امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے اور امام کے پاس ہی ابو بصیر ہیں کہ جو گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزوں، امام نے ایک مرتبہ ابو بصیر کی طرف رخ کیا اور کہا، ابو بصیر، میرے جد کا ذکر ہو رہا ہے، میرے جد کی مصیبت کو بیان کیا جا رہا ہے اور تم رو نہیں رہے ہو۔ روایت بتاتی ہے ابو بصیر نے اپنے گیلے رومال کو امام کو دکھایا اور کہا، مولا یہ دیکھیے، یہ میرے رومال میں آنسو ہیں، میں اشک تو بہا رہا ہوں، میں رو تو رہا ہوں۔ پلٹ کر امام نے کہا، اے ابو بصیر، اگر میرے جد حسین کو رونا ہے تو ایسے نہ رو، بلکہ میرے جد حسین پر ایسے رو جیسے کوئی دکھیاری ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج ہمیں مسلم ابن عقیل کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ یہ کون مسلم ہے؟ عزیزو، یہ وہی مسلم ہے کہ جن کی شہادت دیباچہ کربلا ہے۔ بڑی شباہت ہے مسلم کی شہادت میں اور کربلا والوں کی شہادت میں۔ عزیزوں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو مسلم کو بھی عالم غربت میں شہید کیا گیا ہے، امام حسین کو بھی عالم غربت میں شہید کیا گیا ہے۔ عزیزوں، مسلم کو بھی پیاسا شہید کیا گیا ہے، کربلا میں بھی لوگوں کو پیاسا شہید کیا گیا۔ عزیزوں، مسلم کے بھی بچوں پر کوئی رحم نہ کیا گیا۔ اگر کربلا اٹھا کر دیکھیں تو کربلا میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں پر کوئی رحم نہ کیا گیا۔ ادھر کوفے میں مسلم کے سر و تن میں جدائی کی گئی، کربلا میں بھی شہیدوں کے سر و تن میں جدائی کی گئی۔ عزیزوں، مسلم کے لاشوں کو بھی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، ادھر کربلا میں بھی شہیدوں کے لاشوں کی پامالی کی گئی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ شہادت جناب مسلم دیباچہ ہے کربلا کا۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں جناب مسلم کی شباہت امام حسین سے ہے، وہیں جناب مسلم کی شباہت جناب عباس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ جناب مسلم کی زیارت کو اٹھا کر دیکھیے تو وہی زیارت ہے کہ جو ہم جناب عباس کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ یہی وہ زیارت ہے کہ جو جناب عباس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ میں بڑا غور کر رہا تھا آخر کیا بات ہے کہ جو زیارت جناب مسلم کی وہی زیارت جناب عباس کی۔ جب کافی غور کیا تو پتہ چلا کہ جو مصیبت جناب عباس کی تھی، تاریخ نے مقتل نے لکھا، وہی مصیبت جناب مسلم کی تھی۔ اجی کون سی مصیبت؟ یہ وہی مصیبت ہے کہ جو جناب زہرا کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک عالم دین کے خواب میں آ کر جناب زہرا نے کہا، اے شخص، تو میرے لال عباس کی مصیبت کو نہیں پڑھتا۔ ذاکر نے کہا، حضور جناب سیدہ، میں تو روزانہ جناب عباس کے مصائب پڑھتا ہوں۔ سیدہ نے کہا، نہیں، میرے لال عباس کے اس مصائب کو پڑھا کر، ارے کربلا کے میدان میں جب کوئی زین سے زمین پر آتا تھا تو اس کے ہاتھ سلامت تھے، وہ اپنے ہاتھ کے سہارے زمین کربلا پر آتا تھا۔ سیدہ فرماتی، ارے میرا لال
عباس جب زین سے زمین پر آیا ہے، دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل عباس زمین پر آئے۔ عزیزو یہی روایت ہمیں جناب مسلم کے باب میں ملی کہ جب جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی تو اب عالم یہ ہے کہ جس طرح کربلا کے میدان میں جناب عباس منہ کے بل زمین پر گرے تھے، ویسے ہی جناب مسلم دارالعمارہ سے زمین پر آئے، مگر فرق اتنا تھا کہ مولا عباس کے شانے قلم کر دیے گئے تھے، مگر مسلم کے دو ہاتھ تو تھے مگر پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ مسلم منہ کے بل زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اجرکم اللہ عزیزان گرامی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزو جناب مسلم جب دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر آئے ہیں تو روایت بتاتی ہے کہ منہ کے بل زمین پر گرے ہیں، آواز دی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اس آواز کا امام حسین کو ملنا تھا کہ ایک مرتبہ حمیدہ ابن مسلم کو امام نے اپنے پاس بلایا، سر پر دست شفقت پھیرا۔ 7 یا 8 سال کی بچی تھی، وہ طریقہ سمجھ گئی، پلٹ کر کہتی ہے اے چچا، ارے میرے بابا کی خیر ہو، آپ تو میرے ساتھ ویسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے حمیدہ، ارے خوش نصیب ہو کہ مسلم کی شہادت ہوئی، کوئی سر پہ دست شفقت پھیر رہا ہے، مگر کچھ دنوں بعد ارے یہی حسین کی بیٹی ہوگی، یتیم ہوگی، مگر ظالم تماچے لگائیں گے، تازیانے لگائیں گے، دامن جلا ہوا ہوگا، نجف کا راستہ پوچھے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، بس ایک بات جناب مسلم کے بعد میں اور ختم مصائب۔ عزیزو یہ ایک کمال ہے، یہ کمال ہے مصائب کی جناب مسلم کے، آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ عزیزو یہ کون مسلم ہے کہ جن کے بارے میں جب کربلا تمام ہو گئی، چوتھے امام مدینہ پہنچ گئے تو مدینے میں ایک شخص چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عجب سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں اس وقت بھی دربار ابن زیاد میں تھا کہ جب مسلم کو حاضر کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی موجود تھا جب آپ لائے گئے تھے، مگر مولا میں نے دونوں طریقوں میں بڑا فرق دیکھا۔ اے مولا جب مسلم دربار میں آئے تھے تو میں نے دیکھا تھا سینہ کشادہ تھا، سر بلند تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلم نے کہا تھا مالی الامیر سوال حسین، سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں۔ لیکن مولا جب آپ دربار میں آئے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سینہ کشادہ نہیں ہے۔ امام کے زخم تازہ ہو گئے، پلٹ کر کہا اے شخص ارے تو نے کیسا سوال کر لیا، یہ صحیح ہے کہ بڑا فرق تھا، لیکن اے شخص ذرا تو نے غور نہیں کیا، جب مسلم دربار میں آئے تھے تو اکیلے تھے، ساتھ میں مائیں اور بہنیں نہیں تھی، مگر اے شخص ارے جب مجھے دربار میں حاضر کیا گیا تو میرے ساتھ بے ردا میری مائیں اور بہنیں، میری پھپھیاں تھی، شرابیوں کا مجمع تھا، منادی ندا دے رہا تھا حاضی سبایا من بنات رسول۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، جو بیمار شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو رفعت و بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ سب سے عظیم دعا کہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔